وہ کتنا احسان فراموش ہے اللہ کا، کتنا زیادہ ناشکرہ ہے اللہ کا، یا یہ کہ حقیقت میں وہ مومن ہے. تو آگے کی آیات اب یہی اسی کے حوالے سے آ رہی ہیں. آیت نمبر ہے 66. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے. ایک منٹ، سوری 66 ہے، ہاں ٹھیک ہے. تاکہ اللہ کی دیوی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں، اچھا عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا. یہ آیت نمبر 66 ہے. اور اس کو اگر آپ جوڑیں تو میں یہاں سے جوڑ دیتی ہوں، ایک دم ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دیوی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں، اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. تو یہ آیت ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے نا، یعنی مراد کیا ہے کہ یہ وہ ناشکرے لوگ ہیں کہ جن کو جب اللہ تعالیٰ کسی بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تو اس سے جب اللہ نجات دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کرم ان پہ فرماتا ہے، تو نجات حاصل کرنے کے بعد آپ دیکھیں رویہ کیا اختیار کرتے ہیں کہ کفران نعمت ناشکری کو کہتے ہیں، اور حیات دنیا کے مزے لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون پہ چلے جاتے ہیں. جیسے اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، دنیا کے مزوں سے، دنیا کے مزے یا مراد ہیں شراب پینا، زنا کرنا، گندے کام کرنا، یا مثال کے طور پہ سود لینا، تو ہر دنیا کی عیش اور آرام کے اوپر مر مٹتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر ایسا آیا تھا جب اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نکالا، اللہ نے میری بیماری دور کی، اللہ نے مجھے اس کم پیسے کی تنگی سے مجھے فراوانی نصیب کی. میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے گاڑی دے دی، مجھے گھر دے دیا نا. سب بھلا دیتے ہیں اپنا پرانا وقت. اور یہ ایک ٹرو انسان کی نا سائیکالوجی ہے. موسٹلی انسان کے یہی معاملہ رہتا ہے، چاہے وہ کافر ہوں. کافروں کو تو بھول ہی جائیں کہ ان کا تو کوئی اللہ پہ شکر گزاری کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دل ہوتا ہے جو غلاف لگا دل، جو ٹیمپرری اللہ کی آزمائش میں ایک دو نمازیں پڑھ لی، ایک دو ہاتھ سے اوپر کر کے دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ تو مصیبت ہٹا دے، بس اتنا ان کے لیے کافی ہوتا ہے. ابھی بس نہیں ہوتا کہ ابھی مصیبت ہٹی ہے اور دوبارہ سے ایسا اللہ کو بھلاتے ہیں لوگ، ایسا بھلاتے ہیں کہ جیسے کبھی واسطے ہی اللہ سے نہ پڑا تھا. تو انتہائی احسان فراموش ایک انسان کا کیریکٹر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس رب نے اسے نوازا، جس رب نے اسے ویسے بھی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ مصیبت آ گئی تب بھی اس کو دور کرنے والا وہ رب ہی ہے، بجائے اس کے آگے اور جھکیں، بجائے یہ کہ اس کو کریڈٹ دیں، بجائے اس کے اس کا احسان مانیں، بجائے دن رات اس کے شکرانے ادا کریں، کئی غریبوں کو کھانا کھلائیں، اس جس کو کہتے ہیں نا پریشانی کے دور کرنے کے ضمن میں اللہ کے لیے صدقہ نکالیں. نہیں، کچھ بھی نہیں، دوبارہ سے جو ہے نا وہ وہی دنیا کے مزوں میں، دنیا کے گناہوں میں لوٹ کر چلے جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 67. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. اس آیت کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا اظہار کر رہے ہیں اہل مکہ پہ، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ حرم کو امن والا بنایا ہے، اور یہاں کے باشندے، یہاں کوئی قتل و غارت نہیں کر سکتا، کوئی لوٹ مار نہیں کر سکتا. آج بھی ہے نا یہ بات. تو اس وقت کی بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو عرب کے دوسرے ممالک تھے وہاں پہ جو یہ لوٹ مار تھی اور قتل و غارت تھا یہ عام تھا، اور یہاں پہ حرم جو اہل مکہ کی جگہ تھی، مکہ کا اگر ذکر کریں تو قریش کے قبیلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اور ان کا کاروبار خوب چمکتا تھا کیونکہ وہاں کوئی لوٹ مار ہوتی نہیں تھی، وہاں کوئی قبائل جو ہے حملہ کرتے ہی نہیں تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی نا، امن والا بنایا تھا، جیسے آج بھی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا اظہار یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نعمت میں نے تمہیں امن کی صورت میں دی، اور ہم کراچی والے جانتے ہیں کہ یا پاکستان والے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے، تو جو نعمت اللہ نے امن والی دی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا حق تم نے اس طرح ادا کیا ہے مکے والوں کو مخاطب کر کے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ،
اور اللہ کے ساتھ جھوٹے معبود بناؤ، بتوں کی پرستش کرو. اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، اور زیادہ اللہ کے آگے جھکتے، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یعنی مراد کیا ہے کہ افطراء علی اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا یا گنہگار کون ہوگا جو کہ یہ دعویٰ کرے جھوٹا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، یا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ میں وہ چیز اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتاری، یعنی وحی کا دعویٰ کرے نا کہ یہ میرے اوپر اترتی ہے اور میں تو ایک نبی ہوں. تو یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا یا اللہ پہ جھوٹی باتیں باندھنا کہ اللہ نے کوئی بات کہی نہیں ہو کہہ دینا یہ اللہ نے کہا ہے. تو یہ سب کیا آتا ہے، کس کے انڈر آتا ہے؟ افطراء علی اللہ. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح ٹھیک ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبکہ ان کے سامنے حق آ چکا، اور حق لے کے کون آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ وہ حق لے کر آ چکے اور ان کو بتا دیا، اس کے باوجود انہوں نے جان پوچھ کر سچے نبی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھٹلایا. تو ان سے بڑھ کے اور کون ظالم ہے نا، کہ بجائے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، وہ اپنے بتوں کو بہت اونچی چیز سمجھ کے بیٹھے ہوئے. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل کیا اتاری ہے؟ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو قبر والے ہیں یہ تمہارے کسی طرح سے کام آنے والے؟ جی وعلیکم السلام. ہاں نیگیٹو بات آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں دیکھیے ثبوت تو ہے، اور یہ افطراء اللہ نہیں ہے، ثبوت تو ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہوں کے اوپر ظاہر ہے کوئی غلط کام کرے گا تو گناہ دیں گے، لیکن مراد آپ کی جو بات ہے اس کو ہم یوں اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلو دکھانا چاہیے، نیگیٹو سے باتیں شروع کرنی چاہیے. یہ دین کا حصہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھے آپ میں سے کوئی کہے آپ پہلی دفعہ کہیں درس دینے آئے تو میں اس وقت ہر چیز میں کہوں آپ کو گناہ ملے گا، آپ سب گنہگار بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کرنا نا. لیکن یہ کہ اگر کوئی آ کے کہہ رہا ہے مجھ سے کہ جی ہم سود لیتے ہیں تو ہمیں گناہ ملے گا، میں کہوں گی جی ملے گا، دلیل موجود ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، تو بات کو ایک بیلنس لیول پہ کرنا چاہیے. ہاں میں بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں کہ بچوں سے یہ کہا جائے یہ کرو گے تو تمہیں جو ہے نا یہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں جلایا جائے گا. ہاں بہت بہت نیگیٹو جملے، بالکل آئی ایگری کہ یہ بالکل بھی ادا نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ افطرا نہیں ہے حقیقت. لیکن بچے بیچارے سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ابھی بالغ نہیں، تو یہ جھوٹ بات ہوگی کہ اتنا سا بچہ، تو اس کو کہاں سے جو ہے وہ اس نے کوئی شرارت کر دی ہے، کسی کو مار دیا تو اس کے اوپر اتنی بڑی کوئی سزا. ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے اب یہ نماز نہیں پڑھا، بالغ ہو کے نہیں پڑھا، کبیرہ گناہ ہے گناہ یقیناً اللہ تعالیٰ پکڑے گا، بتانا پڑے گا. بڑا بچہ ہے تو اس کو آپ ڈانٹے نہیں، لیکن اگر کسی طرح نہیں ماننا پہلے تو پیار سے کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت دے گا، وہ دے گا، جنت دے گا، وہاں پہ یہ چیز ملے گی. بالکل نہیں ماننا تو پھر بتانا ہی پڑے گا تھوڑا بہت کہ بھئی بیٹا بڑا یہ بگ سینس میں سے ایسے کر کے لائٹلی لے کے بتا دیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 69. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. یہ ون آف دا جو قرآن میں ویسے تو کہنا نہیں چاہیے ساری آیتوں کا کیا جواب ہے اور کیا خوبصورتی ہے، لیکن ویسے جو ہوتا ہے نا کہ بہت ساری سلیکٹڈ آیات کچھ ہوتی ہیں جو آپ کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں، تو یہ میں اپنی پرسنلی آپ کو بتا رہی ہوں، میری ون آف دا فیوریٹ آیات میں سے. مجھے بہت محبت ہے نا اس آیت سے، اور جب بھی یہ آیت پڑھو نا تو جیسے اندر سے نا پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے ایک جیسے ہاں ایک فیلنگ، رونگٹے سے زیادہ نا ایک چیز ہوتی ہے کہ بس کچھ کرنا ہے.
اللہ کے لیے کچھ کر کے دینا ہے نا. کیونکہ اس میں ذکر کیا، میں کیوں آپ سے کہہ رہی ہوں، ابھی جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو یو ول گیٹ این آئیڈیا. اس میں جو بات ہو رہی ہے نا مجاہدے کی ہو رہی ہے ایکچولی نا. تو ہم کیا، اور جس کو کہتے ہیں نا ہمارا کیا مجاہدہ اور کیا ہمارا جہاد، ظاہر ہے ہمارا وہ لیول نہیں، لیکن کم سے کم ارمان تو ہونا چاہیے نا. اس ارمان پہ ہی ہاں چلو جان نکل جائے جس کو کہتے ہیں. تو بہت ہی مطلب میری تو بہت فیوریٹ آیات میں سے ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں اس کی تفسیر میں کیا کیا ہے میں نے، کہ اسی آیت کو دوبارہ کوٹ کر دیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. حالانکہ آلریڈی موجود ہے، یہی آیت موجود ہے کہ مجھے اتنی پسند ہے کہ جب ہوتا ہے نا میں اس کو اس آیت کو کوٹ بہت کرتی ہوں. تو ابھی میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ ایک جگہ یہی آیت میں نے آگے دوبارہ لکھی ہوئی ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں. چلیں خیر دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے رستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ ایک ورڈ ہے، اس سے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے کہ پہلے اس کے کیونکہ ڈیپتھ میں ہمیں جانا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سے جاہدو. ٹھیک ہے، جاہدو کا یعنی اگر آپ اس کی ڈکشنری عربک میں ڈکشنری میننگ میں دیکھیں نا تو اس سے مراد ہے کوشش سے کوشش کا مقابلہ. کافی سارے معنی ہیں، اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کتنی کوشش ہے، کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہے، اتنی انٹینس یعنی کوشش ہے. پھر اسے اگر آپ انگلش میں سمجھنا چاہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ مارکر نہیں ہے کیا ڈالنا. ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے دین کے راستے میں نا اسٹرائیونگ ٹو دا اٹموسٹ لیول کا کس کے لیے یعنی کر رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ کے لیے. اچھا، اور اس میں آئے گا مزید اس کے معنی آئیں گے جدوجہد، اسٹرگل. اچھا، ایک ہم اردو میں ورڈ کہتے ہیں نا اپنے کو کھپا دینا، کھپا جو ورڈ کہتے ہیں نا یہ بھی آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ سب آپ یعنی کہ اس کے کانٹیکٹ سمجھ رہی ہیں نا اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، بیسکلی یہ بات ہو رہی ہے. چلیں اب اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اس میں پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پہلے سمپل اس کے معنی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، یعنی ہمیں ہمارے لیے دین کے لیے، دین کے پڑھنے میں پڑھانے میں، دین کے نفاذ کے لیے، یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں آپ لے آئیں. اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے میں، سنتوں کے نفاذ کے لیے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اس کے لیے جو مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ میں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھ لی، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کمٹمنٹس کریں گے اس راہ میں یہ کام کرنے کے لیے. اور کوشش کا کوشش سے مقابلہ سے کیا مراد ہے؟ ایسے آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے کوشش کا کوشش؟ یعنی اتنا زیادہ کوشش کرنا، اتنا زیادہ کہ یہ نا اسٹرائیونگ ٹو دا اٹموسٹ لیول، یعنی جتنی ہمت اور جتنی طاقت ہے نا اتنی اپنی ہمت لگا دینا اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کھپ جانے میں، سب کچھ اپنا لگا دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لیول تم اٹین کر لو گے، پہلے تو تم یہ لیول اٹین کر کے دکھاؤ مجھے.
جب تم یہ جاہدو تم یہ لیول اٹینڈ کر لو نا، تب پھر تم مجھ سے آنا اور دیکھنا تم کہ میں تمہیں کس طرح اپنے راستے دکھاؤں گا، کس طرح تمہارے لیے میں آسانیاں پیدا کروں گا. اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. نیکوکاروں ترجمہ اس کا زیادہ درست نہیں ہے، محسنین ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم محسنین کی بھی پھر ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ یہ جب اس لیول پر انسان آ جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ محسن بن جاتا ہے. اور محسن کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو سمپلی ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو اس کا ایک طرح سے بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، ایک اطمینان دلایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے دین کے اوپر چلنا ابھی شروع کیا ہے. تو جب وہ دین پہ چل رہے ہیں اور راستے میں وہ ہیں، عمل ان کا ہو گیا ہے کافی اور کچھ تھوڑا بہت نہیں بھی ہوا، تو اس میں جب وہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ، اب اس راستے میں کیا ہو رہا ہے جو کہ دس از بٹ نیچرل، جو آگے معاملات ان کو پیش آ رہے ہیں، کہیں سے تنقید ہو رہی ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کہیں دشمنیاں ہو رہی ہے، کہیں پہ پیئر پریشر آ رہا ہے، کہیں سوشل پریشر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ مخالفت ہو رہی ہے، ایک عجیب دماغ میں کشمکش چل رہی ہے نا کہ میں پہلے زیادہ صحیح کر رہی تھی کہ اب میں صحیح کر رہی ہوں نا. اتنے پریشر، اتنی مصیبتیں، تو پہلے تو بڑی آرام سے سکون کی زندگی تھی. یہ سب چیز بھی دماغ میں چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، اسٹرائف کرنے کا، کھپ جانے کا خطرہ مول لیتے ہیں. تو جب وہ یہ سٹیپ لے لیتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، مذاق اڑوانا، کہتے ہیں ٹھیک ہے اڑاؤ جتنی مرضی مذاق اڑانا ہے، مجھے تو یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس لیول پر جب آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اپنی طرف آنے کے لیے رستے ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کی تمنا ہے، ان کی دل کی یہ خواہش ہے. تو جو دل کی تمنا ہے اللہ وہ رستہ کھول دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ ہی اسے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کے دل کو چین دے دیتا ہے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کو کہ میری رضا اس کام میں میری رضا نہیں ہے. پھر یہ کہ ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دکھاتا ہے. کس طرح؟ قرآن سے. قرآن کی آیات بیسکلی کیا ہیں؟ روشنی ہے، لائٹ ہے. تو ان کو یہ روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ، صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ گائیڈنس دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اویئرنیس، ایک ان کے اندر ایک کرائٹیریا پیدا کر دیتا ہے، ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے کہ کون سا راستہ گمراہی کا ہے، کون سا راستہ صراط مستقیم کا ہے. ابھی آپ لوگوں نے کلاس کے شروع میں کہا تھا جو قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہے اسے تو خود پتا ہوگا ہی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ایسی جو انسان قرآن سے اٹیچڈ ہے اس کو یہ کرائٹیرین پتا ہوگا. قرآن میں قرآن ہی کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے، فرقان، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حق اور باطل کا ڈفرنس انسان کے سامنے آ جائے. تو یہ کس کے سامنے آئے گا؟ قرآن کا مطلب ہی یہی ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہوگا اس کو یہ مقصد سمجھ آئے گا نا. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی مہربانی اور توفیق ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ جاہدو، جد و جہد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ بات کریں تو میں بالکل ایک ڈائریکٹ اگزامپل آپ لوگوں کی دے کے میں آپ کو بات سمجھاؤں گی کہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ یہاں آ گئے نا قرآن کلاس میں، ہم مثال اس لیے اپنی دیتے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں نا. میں کسی اور کلاس کی تو نہیں دوں گی نا، میں یہاں کی دے رہی ہوں، یا کوئی بھی چلے کہیں بھی قرآن کلاس میں جا رہے ہیں، ابھی آپ کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک جب آپ قرآن کی کلاس میں آ گئے تو آپ کے اندر کوئی طلب تھی نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی طلب اپنے کلام کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی، اس کو آگے پہنچانے کی دیکھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی بنا پہ یہ مہربانی جو اللہ نے آپ پر کی ہے یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، یہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اور اس کی دلیل میں آپ کو کیسے دوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. مسلم نے اسے روایت کی. تو بھلائی کیوں اللہ نے کی آپ کے؟ کیونکہ آپ چاہ رہی تھی، سیدھی بات ہے. اگر آپ نہیں چاہیں، جو جیسا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جسے چاہے نہ دے. تو کن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا؟ وہ نہیں چاہتے، ان کو نہیں آنا، ان کو قرآن کلاس نہیں ڈھونڈنی، نہ وہ اس کے سرچ کرتے ہیں، نہ وہ فون کرتے ہیں، نہ وہ کوئی معلومات کرتے ہیں، ان کو آنے نہیں، سیدھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ان کی پسند کا راستہ ان کے لیے آسان کرتے ہیں. وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، دے سے نو ٹو جہاد.
تو کہتے ہیں ہمیں جہاد نہیں کرنا, ہمیں اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھنا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کی پسند کو ان کے لیے اوکے کر دیتے ہیں. اور اسی جملے کو قرآن میں کہا گیا ہے آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے نہ دے. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو پھر ہدایت نہیں ملتی, کیونکہ ان کی پسند ہی نہیں, ان کی دل کی چاہ ہی نہیں ہے, حسرت ہی نہیں ان کے دل میں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں, تھوڑا ایک سٹیپ اور آگے آتے ہیں کہ دیکھیں جتنی نیک نیتی کے ساتھ, جتنی اخلاص نیت کے ساتھ, اچھی خیر کی طلب کے ساتھ جو ہے انسان اس راستے میں آگے بڑھے گا نا ہدایت کی طلب میں, اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی شامل حال ہو جاتی. جتنی آپ کی نیت اعلیٰ ہوگی نا اتنی مدد اللہ کی آئے گی, اور ہدایت بھی اس کو جلدی ملے گی. اور مگر شرط کیا ہے, انسان کوشش کرے. تو وہی بات اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا, اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی توفیق ہے, اللہ کا احسان ہے, آپ سب کچھ سمجھ لیجئے کہ اس کی یہ مشروط ہے کچھ چیزوں کے ساتھ جو ہم نے ابھی بات کی ہے. جیسے ہم جاہدو جب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی اللہ کی اطاعت کے لیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اللہ کی راہ میں اپنے کو لگانے کے لیے, کھپانے کے لیے کتنی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کتنی جدوجہد آپ کرتے ہیں, کتنی اسٹرگل کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا دن کا وقت آپ اللہ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں, کتنا وقت آپ کا قرآن کے ساتھ پورے دن میں 24 آورز میں کتنا ٹائم گزرتا ہے, کتنا اللہ کی اطاعت آپ کرتے ہیں, کتنا اللہ کی بات کو آپ پریفر کرتے ہیں, کتنی اپنے نفس کی یا دنیا والوں کی بات کو پریفر کرتے ہیں, کتنا کمٹمنٹ ہے آپ کا دین کے کام میں, کتنا آپ کلاس میں ریگولیرٹی کے ساتھ, مثال کے طور پہ آپ قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کا دنیا کا کوئی فنکشن, کوئی آپ قربانی دے دیتے ہیں لیکن اپنی کلاس کی نہیں دیتے, ٹو دا اٹموسٹ لیول آپ اسٹرگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ ماشاء اللہ کسی کے سب کے ساتھ مسئلے مسائل اور پریشانیاں لگی ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن بلا وجہ جو ہے نا وہ انسان اللہ کے کلام یا اللہ کی کلاس سے ایبسنٹ نہ ہو. تو یہ جو کمٹمنٹ آپ کا ہے نا, یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے, یاد رکھیے گا. ہم سب کے جو درجات ہیں نا اسی کے حساب سے ہیں, کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کس کی جینون مسئلہ ہے. ظاہر ہے ہم سب کے ساتھ بھی جینون مسئلے ہوتے ہیں, تو اور کتنے لوگ کاہلی کی وجہ سے نہیں آ رہے. میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ جانچ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جانچ پھٹک نہیں کہتے, جانچ پھٹک کے دیکھ لیتا ہے, تو اللہ کی مدد آتی ہے. یہ مشروط ہے مدد اللہ تعالیٰ کے لیے, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کو اپنے رستے دکھائیں گے ایسے لوگوں کو. ایک اور قرآن میں آیت آتی ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 27 ہے, یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اور وہ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. بس اسی کو, یہ کرائٹیریا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا, تو اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ اللہ وہ راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ویٹ کرتا ہے, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بندہ میرے پاس آنا چاہتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے کیونکہ ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غنی, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت غنا ہے, غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی, بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھوڑی ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زبردستی یا خوش آمدن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہے کہ پلیز آپ قرآن کلاس میں آئیں, پلیز آپ قرآن پڑھیں, پلیز میرا کلام آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا, کبھی نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہی نہیں رکھا دنیا میں. ٹوٹلی آپ کا اور میرا اپنی چوائس ہے, ہمارا اپنا دل ہے, ہمارا اپنا ایمان کا لیول ہے, ہمارے اپنے دل کی خواہش ہے, ہمارے اپنے جہاد ہیں. ہم سب جانتے ہیں ہم کتنا جہاد اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں, کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, اور کتنا اور کھپنا چاہتے ہیں, کتنا اور لگنا چاہتے ہیں. اتنا کچھ کر کے بھی دل میں یہ ابھی کچھ نہیں کیا. تو یہ اللہ سب کا معاملہ جانتا ہے نا. تو یہ مشروط ہیں یہ چیزیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب ہم جاہدو کہیں گے نا تو اس میں مختلف قسم کے جہادوں کی طرف اشارہ ہے. سب سے پہلا جہاد تو جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو بالکل علماء نے اس کو بالکل کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ جب آپ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کو جو بھی پریشرز آ رہے ہیں, جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں, جیسے میں نے پہلے بات کی, جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس میں جو لوگ بھی صبر اور برداشت کے ساتھ اپنی پوری توانائیاں اس اسٹرگل میں, ان آزمائشوں کو روکنے میں یا ان کو ختم کرنے میں لگا رہے ہیں, تو دراصل وہ جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آزمائشوں کو ختم کر رہے ہیں لیکن دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے, اللہ سے وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلا تو یہ جو ابھی ہم پہلے بات کر چکے, ایک جہاد تو یہ دین کے راستے میں نا کہ آپ کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, کتنا جہاد کر رہے ہیں, کتنا صبر کر رہے ہیں, کتنا برداشت کر رہے ہیں. سیکنڈ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر یہ رکاوٹیں
مثال کے طور پہ اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں تو جو رکاوٹیں پہلے کفار کی طرف سے آتی تھیں دین کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، یا بتوں کے آپ سمجھ لیجئے کہ شرک کے لیے، تو ایسی صورت میں جب کفار کی طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر آتا تھا تو ایسے موقع پر جاہدو جو اصل میں جہاد ہے وہ کمپلسری ہو جاتا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جہاد، تو ایک جہاد کے اس طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ اب وہ رکاوٹیں بھی اس میں مراد ہیں کہ جو ہم اپنے نفس ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں سکھاتا ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک وار ہم پہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ ہے شیطان. تو اس کی طرف سے بھی جو ہمارے رکاوٹیں آتی ہیں دین کے حوالے سے عمل کرنے میں، اس کا بھی سدباب کرنے کے لیے ایک جنگ تو اور ایک جہاد ہمیں ریکوائرڈ ہے نا، تو اس جہاد کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. تو آپ نے دیکھا مختلف قسم کے جہاد ہیں. تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو کیا ہے نا کہ ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، ہر قسم کے جہاد سے کیے. جتنی بھی میں نے آپ کو کیٹیگری بتائی ہیں ہر طرح کے جہاد کے ساتھ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان اس دنیا میں رہتا ہے نا اس کے سامنے خیر اور شر بھی ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نفع اور نقصان بھی ہوتا ہے ساتھ میں. انسان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں دین پہ عمل کروں، میرا دنیا کا یہ سوچ چھوڑوں، دنیا کے مہینے کے پیسے کٹ جائیں، بچی حجاب کر لے تو پتہ نہیں واقعی جیسے سو کالڈ انورٹڈ کاماز میں جیسے میں امیر گھرانہ اینڈ یوں کہتے ہیں نا انورٹڈ کاماز، ان میں جو گھرانے میں میری خواہش وہاں نہیں ہو شادی، تو ہے تو نفع نقصان بھی سامنے آتا ہے. تو ایسے میں وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا یہ ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے یا ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھا ہوا ہے، جو دنیا کو دل لگی کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اس نے. تو یہ جو بات ہے نا کہ جب یہ اسٹیپ انسان کور اپ کر لیتا ہے، اسٹیپ سے گزر جاتا ہے، تب اللہ کی مدد یہاں پر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل بھی پھیرنے پر قادر ہے اور پھر اپنی خیر و برکت بھی اس کام میں ڈال دیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ ہدایت ملنے کا وعدہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی آپ کو ہدایت بھی تب ملے گی جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، میں بالکل آپ کو اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے حدیث بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ابو درداء نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان پر دوسرے علوم بھی ظاہر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فضیل بن عباس نے فرمایا، یہ رحمت اللہ علیہ، یہ سب بزرگ امام وغیرہ گزرے ہیں، انہوں نے کہا جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، یہ بزرگ ہیں تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹس دی ہیں، احادیث تو ہم ان کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ابو درداء تو خیر صحابی تھے، ان کی تو جو بات ہے وہ حدیث میں آتی ہے، لیکن فضیل بن عیاض جو ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. یعنی یہ اللہ ان کی مراد ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کی مدد کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس راہ کی شرائط ہیں وہ ہم نے دیکھ لی تھی کہ کوشش ہے، اس کے علاوہ خلوص بھی ہے، تڑپ بھی ہے، استقامت بھی ہے، صبر و برداشت بھی ہے اس راہ میں آنے کے لیے. تو پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے. ہدایت حاصل کرنا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. کتنے لوگوں کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے لوگوں کا، کتنے کم لوگ ہیں جو مطلب مسلمانوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہدایت تو آبسیشن بن جانا چاہیے انسان کا نا زندگی کا. اور دوسری بات اللہ کے ہدایت دینے میں یاد رکھیے کمی نہیں ہے، بندے کے اسٹرگل جد و جہد کرنے میں جہاد کرنے میں کمی ہے، اس لیے اس کو ہدایت نہیں مل رہی. وہ کہتے ہیں نا ہم تو مائل بکرم ہیں سائل نہیں. تو ڈٹنا بہت ضروری ہے. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن سن سن کے سن نہ ہو جائے انسان. جاہدو سے مراد یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دو، کھپا دو. گناہ ہیں، کفر ہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ایک ایگزامپل سے چھوٹی سی، اگر میں آپ لوگ کے 3 منٹ لے لوں نا تو ختم ہو رہی ہے آیت تقریباً، تو اس میں ہم لوگ کر لوں 3 منٹس لے لوں اس کے. تو اس میں ایک ایگزامپل سے میں بات آپ کو سمجھاؤں گی. دیکھیے اگر کوئی پرابلم ہے کسی چیز کا، ایک ایگزامپل 3 ایگزامپل سے سمجھیں گے. پہلی ایگزامپل یہ ہے کہ گوشت نہیں گل رہا ہے. ٹھیک، آپ نے چڑھایا ہوا ہے پتیلی میں، گوشت نہیں گل رہا. اب آپ دیکھیں گی کہ فیکٹرز دیکھیں گی، ریزن کیا ہے، یا تو آنچ کم ہے یا پانی کم ڈلا ہوا ہے، یا تیسری بات کیا ہے گوشت کی کوالٹی بہت خراب ہے.
ٹھیک ہے, بہت گندے اس جانور کا گوشت ہے. ریزن معلوم کیا نا, تو جیسے ہی آپ اس ریزن کو جان کر اس مسئلے کو ختم کریں گی تو گوشت گل جائے گا, ٹھیک ہے نا, یا پانی ڈال دیا یا آنچ تھوڑی تیز کر دی, صحیح. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ہسبینڈ اور وائف کی آپس میں لڑائی, ان کی آپس میں بن نہیں رہی ہے, بہت ایشوز ہیں. تو دیکھیں گے نا, ہسبینڈ کی غلطی ہے, وائف کی ہے, کس کی ہے, دونوں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں گے. تم نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, معاملے کو دیکھا جائے گا. اسی طرح جب انسان اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں مل رہی, ہدایت سے وہ دور ہے, اللہ سے دور ہے, دین سے دور ہے, تو ریزن تلاش کرنا پڑے گا. ریزن تلاش کرنا ہے, تب اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا. جب انسان اپنا مسئلے دیکھے گا تو کیا پتا چلے گا, کسی کا نفس اس کے بیچ میں بیریئر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ہدایت کے بیچ میں کہیں شیطان بیریئر ہے, کہیں کوئی لوگ حب دنیا کا شکار ہے اس لیے ہدایت نہیں ملتی, کوئی سوشل اور پریشر کا اور پیئر پریشر کا شکار ہے, کچھ میں صبر کی کمی ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی کوئی بھی اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی, کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہوتا, نو میں نہیں کر سکتی, میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی. ہوتا ہے نا بعض میں صبر کی کمی ہوتی ہے, بعض شک کا شکار ہے, پتہ نہیں سر کورنگ کچھ ہے بھی کوئی چیز کے نہیں, ہم فضول کر لیں, کل کو پتا چلے جنت میں جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں. یقین کریں ایسے سمجھتے ہیں لوگ نا کہ بلا وجہ اتنا عمل کر جائیں, پتہ نہیں حقیقت کوئی ہے بھی اس کی کہ نہیں, فضولی جسم ڈھک لیں. ایگزیکٹلی. پھر یہ کہ ایسا تو نہیں محض غفلت ہے, بس بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی دنیا گزر رہی ہے, چینل سرفنگ, صبح کے مارننگ شوز, بس یہ ٹھیک ہے نا, ایسی زندگی گزر رہی ہے, کون یہ سب قرآن وغیرہ پڑھنے کے چکروں میں لگے, محض غفلت ہے. ایک اور چیز فیکٹر کیا ہے, دل ہی نہیں چاہتا, اس طرف آنے کا موڈ ہی نہیں ہے نا, بس جس کو کہتے ہیں نا کسی طرح ایج ہو ہی نہیں رہی ہے, بالکل وہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے 50-60 سال کی کوئی عورت ہے اور وہ جو ہے نا پولکا ڈاٹس کی فراک پہن کے بیٹھی ہوئی, ہاں, اور دو پونیز باندھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ایک رائٹ اور لیفٹ یا اونچی, ٹھیک ہے, عمر کیا ہے 70 سال ہو گئے, تو کیا بات کیا ہے, دل ہی نہیں چاہ رہا ہے, بس وہی لالی پاپ سے, مطلب اب کوئی کہے جسٹ لک ایٹ یور ایج, 70 ایئرس کی ہو گئی ہیں, پلیز یہ پولکا ڈاٹ جو ہے نا اپنی نواسی کو اب دے دیں یہ فراک نا, نہیں. تو یہ والی چیز ہے نا, دل ہی نہیں, مطلب ختم ہی نہیں ہو رہا نا, دنیا سے دل ختم ہی نہیں ہو رہا کسی طرح, تو یہ بھی ریزن ہوتا ہے, جی نہیں چاہتا. اس کے بعد کیا ہے, پیسے کی فراوانی بہت ہے بھائی, اتنا پیسہ ہے کہ وقت ہی فرصت ہی نہیں بھائی کہ اس کو سنبھالیں, کہ اللہ کریں بھائی, نماز بھی پڑھنے گیا تو نقصان ہو جائے گا بھائی, لاس ہو جائے گا بزنس میں, یہ والا معاملہ ہے نا. پھر کیا کہ طلب ہدایت ہی نہیں ہے. ہدایت کیا چیز ہے, مطلب یہ کیا ہوتا ہے, بازروں کا تو یہ معاملہ ہے نا, یہ بھی کوئی چیز ہے, کس چیز کا نام ہے ہدایت. اور ایک اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے میجورٹی کا ہدایت کے میں بیریئر ہے, قرآن سے غفلت ہے, سیدھی بات. اللہ سے کیا محبت ہوگی جب قرآن سے ہی کوئی, اس کے کلام سے ہی محبت ہی نہیں ہے, کوئی وقت ہی نہیں لگاتے, کوئی یہ بھی کلاسز کوئی کرنے کا بھی کام ہے, اللہ کی بات بھی سننے کا کوئی کام ہے نہیں. پھر آخری چیز کیا ہے, آخری تو خیر نہیں ہے, لسٹ تو بہت لمبی ہے, جو مختصر بات کریں کہ شارٹ آف ٹائم نہیں ہے میرے پاس, پلیز اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا ہی اتنی دے دی نا, دنیا میں کام اتنے کرنے کو دیتے ہیں, تو میرے پاس وقت نہیں. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں, تو وی نیڈ ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ کہ بھئی میرا مسئلہ کیا ہے, میں کیوں نہیں دین پہ عمل کر رہی, میں کیوں نہیں اللہ سے قریب ہو رہی, میں کیوں نہیں قرآن پڑھ رہی, میں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہی, یا میرا عمل اتنا کمزور کیا ہے, میں ابھی تک کرال کیوں کر رہی ہوں. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہو کے کرال کرے تو ہر ایک کہے گا بیچارہ اب نارمل, آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ دین میں ہو کے, مسلمان ہو کے ابھی تک کرال کر رہے ہیں بہت سارے مسلمان مرد اور عورتیں. تو یہ ایشو ہے, یہاں کوئی گروتھ جو ہے نا وہ ریٹارڈیڈ گروتھ ہے ایمان کی. تو اب کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, ہدایت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بڑے راستے ہیں, بہت سارے راستے ہیں. جب ہدایت میں جو لوگ جس سے پاتے ہیں اللہ کو نا, کہ میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے کہ اللہ پھر ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, کچھ لوگوں کا دل آزمائشوں سے بدل جاتا ہے, دل کی دنیا بدل جاتی ہے آزمائشوں سے ان کی نا, بالکل آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ان کو نا بالکل بدل ٹرانسفارم کر کے رکھ دیتی ہیں. کیا ہوتا ہے, کوئی رزق کے راستے سے آتا ہے. میں نے ایک ریورٹ کے بارے میں پڑھا کہ اس نے کہا میں تو یہ جو ان کی رائس ہوتی ہے نا, اسپائسی رائس, بریانی, عجیب طرح بولتے ہیں نا بریانی سم تھنگ, وہ کھا کے میں تو مسلمان ہو گیا, کہ جو کھانے اتنے مزے کے بناتے ہیں تو کتنے اچھا ان کا دین ہوگا نا, تو وہ مسلمان ہو گیا. پھر قرآن دل کو ٹچ کرتا ہے نا, کچھ لوگ
دل کے جو ٹچ کرتا ہے نا قرآن، اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. بعض لوگ دوسروں کے اچھے اعمال دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں. جیسے ابھی آج ہم نے بات نہیں کی نعمان علی خان، انہوں نے اتنی قربانی دی، ڈاکٹر فرحت اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد، ان لوگوں نے اتنا اپنے کو لگایا. تو بعض دفعہ جب انسان ان کے لائف ہسٹری کے بارے میں پڑھتا ہے نا تو بڑا موٹیویٹ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا کچھ کر گیا تو اتنی ہستیاں ہم کیا کر رہے ہیں نا. ان کو یہ غم لگ جاتا ہے کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کمپٹیشن ہے تو ہم تو بڑے پیچھے رہ گئے. یہ بھی ایک چیز انسان کو لاتی ہے دین پہ. پھر کچھ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ویسے جذباتی ہونا اسلام کا بہت حصہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ جذبات اگر دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو بڑے مبارک ہیں. آپ دنیا کے بارے میں جذباتی ہیں تو اٹس ناٹ گڈ، لیکن دین کے ساتھ جذباتی ہونا بہت اچھا ہے. لوگ بڑا جلدی تیزی سے دین پر آتے ہیں ایسے لوگ. پھر کوئی دلائل سے آتا ہے، کوئی لاجیکل باتوں سے، دماغ کے ذریعے سے دین کو پہچانتا ہے، کہتا ہے بڑا لاجیکل دین ہے نا، بڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی جنت کی آیات اور طلب سے لو لگاتا ہے کہ اچھا جنت ملے گی اس کے بدلے میں، اس لیے دین کی طرف آ جاتا ہے. پھر کوئی خوشخبریوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی اللہ کی وارننگ سے ڈر کے دین کی طرف آتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ کی ڈانٹ اور جہنم کی آیات جگاتی ہیں. وہ اتنے غفلت میں ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی ان کو ڈانٹ نہیں قرآن سے آتی نا، جیسے ہم بعض دفعہ جہنم کی آیات دیکھتے ہیں تو وہ چیز ان کو جگا دیتی ہے. پھر ایک ریورٹ کا میں نے اور بھی دیکھا تھا، بلکہ یہ ٹونی بلیئر کی سالی ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے پہلے اس بات پہ بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ مسلمان رمضان کے روزے جو رکھتے ہیں نا، یہ کیا اسٹوپڈیٹی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے آ کے ایک مسلمان سے پوچھا کہ یہ کیا اسٹوپڈیٹی تم لوگ کرتے ہو نا، کیا یہ اپنا بھوکا پیاسا شام تک بیٹھے رہتے ہو، کیا مسئلہ کیا ہے یہ تمہارا نا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم اس لیے یہ روزہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ہم رکھیں اور ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہو. یہ بھی ایک اس کا ریزن ہے نا کہ ایک تو ہے ہی اللہ کا حکم ہے، اور دوسرے ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کی بھوک کیا ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے روزے کا کھلوانا. اس بات کے اوپر وہ عورت مسلمان ہو گئی. اس نے کہا جو ریلیجن اتنا گریٹ ریلیجن ہے کہ جو غریبوں کے لیے، یعنی وہی کچھ اپنے اوپر بھی طاری کر لیتا ہے جو غریب کے اوپر طاری ہے، اور اتنا اجر و ثواب کھانا پلانا. آپ کو تو پتہ ہے ہمارے کھانے اور روزے کا کتنا اجر و ثواب ہے. تو اس بات کے اوپر وہ ایمان لے آئی. تو میرا خیال ہے اب اتنے ہی کرتے ہیں آج، کیونکہ ابھی تھوڑی اس کی تفسیر آگے رہ گئی ہے، حالانکہ میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آپ لوگوں نے تھوڑا ٹائم میں نے آپ کا لیا، آپ لوگوں نے دے دیا، الحمدللہ. ہاں بتا دو. الحمدللہ مل جل کے کھا رہے ہیں سب، الحمدللہ.